کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک بیوی نہ تو زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی چالاک تھی، لیکن دوسری بیویاں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بہت زیادہ تیز اور ہوشیار بھی تھی۔ جن میں سے ایک بیوی جو رنگ کی سانولی تھی اور نہ ہی ان کی طرح چالاک تھی، پر بادشاہ اس کو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور باقیوں کو اتنا پیار، اتنی چاہت اور اتنی محبت نہیں کرتا تھا۔ یہ نامنصفانہ سلوک باقی 3 بیویوں کو بہت دکھتا تھا۔ بادشاہ اکثر راتیں بھی اس کے ساتھ گزارتا تھا، جس پر باقی سب بیویاں اس سے بہت جلتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ بادشاہ کو اس کے پاس بھی نہ جانے دیتا۔ وہ ہر وقت اس بیوی کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھی اور وہ سب بادشاہ سے اس بیوی کی چغلیاں لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، ہمارے سر کے تاج، ہمیں ایک بات تو بتائیں، آپ ہم سے اتنی محبت اور چاہت نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولی رنگ والے سے کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ بادشاہ، جو کہ بہت ذہین اور عقل مند انسان تھا، اس نے ان کے سوال کا جواب اس وقت نہیں دیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا جہاں بادشاہ اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ خوشی سے انعام کے طور پر دینا چاہتا تھا۔ جب یہ بات ان بیویوں کو پتہ چلی تو ان 4 بیویوں میں سے جو کہ بہت خوبصورت تھی، یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں سوچا کہ ہم اس موقع پر بادشاہ سے ہیرے جواہرات لے لیں گے اور سونا چاندی بھی لے لیں گے۔ آخر کار وہ ٹائم آ ہی گیا۔ اس نے اپنی تمام بیویوں کو پیغام پہنچایا کہ میں آج بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک ٹائم طے کیا اور مقرر کردہ ٹائم میں ان سب کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھا ہوئی تو بادشاہ نے اپنی خزانچی سے کہا کہ میری بیوی میں سے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے آپ نے ان کو دے دینا ہے۔ خزانچی نے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جو چاہو لو۔ ان 4 بیویوں میں سے 3 بیویاں بہت خوش ہوئی اور بھاگ اٹھی خزانے کی طرف، جبکہ ان میں سے ایک بیوی جو رنگت کی سانولی تھی وہ کھڑی تھی، وہ ان کی طرح ٹوٹ کر نہیں پڑی۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ان 3 بیویوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات ہاتھوں میں لے لیے تو اس کے بعد بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نہ کہتے تھے کہ آپ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں لیا، وہ ویسے ہی بت بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیوی خزانے کی طرف چل پڑی۔ بادشاہ اور اس کی بیویاں یہ سب دیکھ رہی تھی اور بادشاہ کی بیویاں زور کے قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی کہ اب کیا فائدہ، سب کچھ تو ہم نے لے لیا۔ پر وہ بیوی خزانے کے پاس سے آگے نکل گئی اور بادشاہ یعنی اپنے سرتاج کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے اور آپ کو سب سے زیادہ اہم رکھا ہے۔ میرے لیے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ میرے ہیں تو آپ کا سب کچھ میرا ہے، اس لیے مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ اور کہا کہ جس کا عطا کیا ہوا یہ سب ہے، میں نے اس پر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ کو اس بیوی سے یہی امید تھی۔ بادشاہ نے اپنی اس بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس کی طرف چاہت بری نگاہوں سے دیکھا اور اپنی باقی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج اچھا موقع ہے، چلے آج میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ بیویاں جو کہ اپنا سوال بری ہوئی تھی، ان کو یاد کرواتے ہوئے کہا کہ یاد کرو، تم سب نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ اپنی اس سانولی بیوی سے کرتے ہیں۔ ان تینوں بیویوں نے کہا جی ضرور، جواب دے۔ آج تم سب نے اس کی عقل مندی دیکھ لی اور اس کی بے پناہ محبت بھی دیکھ لی اس کی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور کہا کہ اس نے مجھے چنا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ معنی نہیں رکھتا۔ اور کہا کہ اس نے اس انسان کو چنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔
تم نے میرے جواہرات اور یاقوت اٹھائے لیکن اس نے مجھے چنا، اس نے ان سب کی طرف نہیں دیکھا، اس وجہ سے میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں، اسی وجہ سے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اور کہا یہ بہت عقل مند ہے اور میرے لیے دنیا کی سب سے سمجھدار عورت ہے، اس نے جو انتخاب کیا اس کی وجہ سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، بس میں نے آج تمہارے اس سوال کا جواب دے دیا ہے، اور یہی حال ہوتا ہے جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے میسر ہو جاتی ہے۔ ہم اس دنیا میں ساری زندگی کی دولت، شہرت اور امیر ہونے کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا مستقبل گھر نہیں ہے، ہم اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور ہماری اس زندگی میں سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ جس طرح ہم نے اس قصے میں سیکھا ہے کہ اگر محبت اس دنیا کو بنانے والے سے کی جائے تو اس بنانے والے کا سب کچھ آپ کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس دنیا کو اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب اس اللہ نے بنایا ہے۔ سوچو اگر ہم اپنی زندگی اس کی چاہت کے مطابق گزاریں گے اور سب سے زیادہ اس سے چاہت رکھیں گے تو یہ یقین مانے وہ اللہ عز و جل ہمیں سب کچھ دے دے گا جس کی خواہش ہم کرتے ہیں، بس ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کاش میں سمجھ پاتا آپ کو اور پاتا خود کو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ آمین ضرور لکھنا۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو چنو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ گلاب کے پھول کا کوئی نام بھی رکھ لو لیکن اس کی پہچان تو خوشبو سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی انسان کیسے بھی رنگ روپ یا ذات پات کا ہو، اس کی پہچان اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ 3 نشانیاں جس لڑکی میں ہو وہ گھر بڑی مشکل سے بساتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی لڑکی سب کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتی ہے۔ اس کے اپنے بچے رشتے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پر جوڑے گئے رشتے ایک معمولی سی چوٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اپنے دلوں کے اندر بغض کو جگہ نہ دو، یہ خیر و برکت میں زوال کا باعث ہے۔ لڑکی اپنے شوہر کے معاملے میں حساس ہوتی ہے، شوہر کی ذرا سی توجہ اسے خوش کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہر بیوی کو اس کے خاوند سے کچی اور سچی محبت نصیب کرے۔